بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میں عمران خان ہوں. اگر بیوقوفوں کے سر پہ سینگ ہوتے نا تو یہ امپورٹڈ سرکار کے اتنے بڑے سینگ ہوتے, بلکہ اتنے بڑے ہوتے کہ اتنے بڑے سینگوں والی ٹرافی آپ کو دنیا میں کہیں نہ ملتی. یعنی عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں. آڈیو اب ایک اور لیک کر دی ہے, اور جو آڈیو لیک کرتے ہیں وہ الٹی ان کے گلے پڑ جاتی ہے. ہیکر نے بھی آج کچھ آڈیو لیک کرنی تھیں لیکن ابھی تک نہیں کی. میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں 10 بجے. میں کراچی سے لاہور فلائٹ لے کر آیا ہوں, تو میری فلائٹ تھوڑی دیر پہلے پہنچی ہے. رات کے 10 بجے میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں. 30 سپتمبر آج ہے, اور ابھی تک 9:30 بجے ویڈیوز آنی تھی, اس کی آڈیوز آنی تھی, ابھی تک نہیں آئی ہیکر کی. ہو سکتا ہے کوئی ٹائم زون کا فرق ہو, جہاں پہ وہ بیٹھا ہے وہاں 9:30 بجے کسی اور وقت ہو جائے. لیٹس سی, آڈیوز آئیں گی تو اس کے اوپر ہم بات ضرور کریں گے اگلے ویلاگ میں, لیکن اب تک نہیں آئی. اب ایک آڈیو جو عمران خان صاحب کی ایک اور جاری کر دی گئی ہے, اور یہ آڈیو وزیر اعظم ہاؤس کی لیکڈ آڈیو ہے. اس میں 3-4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں میٹنگ ہو رہی ہے, اور یہ اس کی آڈیو ہے. عمران خان صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. آڈیو کا مکمل ٹرانسکرپٹ آپ ذرا سن لیں. اس میں عمران خان صاحب شاہ محمود قریشی سے گفتگو کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں, اچھا شاہ جی, ہم نے کل نہ ایک میٹنگ کر دی ہے, اور یہ میٹنگ کے بارے میں آپ کو پتا ہے پہلے اعظم خان کے ساتھ ڈسکس ہو چکا تھا عمران خان کا, جس میں وہ کہہ رہے تھے یہاں سے اٹھائی ہے, اس نے اٹھائی ہے. یعنی کسی نے وہاں سے کوئی چیز اٹھائی تھی ان کی, عمران خان صاحب کی غائب کی تھی, جس کے بعد وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ایک سائفر کے اوپر میٹنگ ہو اور اس میٹنگ کے منٹس لکھے جائیں تاکہ یہ چیز بیوروکریٹک ریکارڈ کے اوپر آ جائے. آپ سوچیں عمران خان کتنا مجبور ہوگا اس دور میں. یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, وہ تو وزیر اعظم پاکستان تھا, لیکن وزیر اعظم پاکستان ہونے کے باوجود اس شخص کو اتنا مجبور کیا ہوا تھا کہ وہ ایک چیز کو ریکارڈ پہ ہی نہیں لا پا رہا تھا. طاقتور لوگ اس کو اتنا زیادہ شکنجے میں لے رہے تھے کہ وہ ایک چیز کو آن ریکارڈ نہیں لا پا رہا تھا کہ یہ ہو گیا جی پاکستان کے ساتھ. اور یہ سائفر کا معاملہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور وہ اس کو اس طریقے سے کر رہے تھے, نہیں سارا کا سارا کنٹرول کسی اور کے پاس تھا. یعنی اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ پولیس وینز کیسے آ گئی عمران خان کی اجازت کے بغیر, کنٹینرز کیسے لگ گئے ریڈ زون میں عمران خان کی اجازت کے بغیر, ہر چیز جو ہے وہ عمران خان کی اجازت کے بغیر کیسے ہو رہی تھی جب وہ اس ملک کا وزیر اعظم تھا. بڑے اہم سوالات ہیں. تو کنٹرول عمران خان سے ایسا لگتا ہے چند دن پہلے لے لیا گیا تھا, یا کنٹرول ان کا محدود تھا, اور بیوروکریسی یا طاقتور لوگ کہیں اور سے آرڈر لے رہے تھے. تو اس لیے عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ بیوروکریٹس کی میٹنگ کے اندر کم سے کم یہ چیز رجسٹرڈ ہو جائے اور یہ چیز ہو جائے. اس پہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ, اور ایک وہ فورن سیکرٹری نے اس میں, اور فورن سیکرٹری کا آپ کو یاد ہوگا پچھلی آڈیو میں طے بھی ہوا تھا, کہنا ہے کہ وہ جو لیٹر ہے نا اس کے چپ کر کے منٹس لکھ دے, یعنی اس کے منٹس لکھ دیے جائیں لیٹر کے. یہ اعظم کہہ رہا ہے اس کے منٹس بنا لیتے ہیں, اسے فوٹو اسٹیٹ کر کے رکھ لیتے ہیں, یعنی منٹس ہمارے پاس موجود ہوں گے, لیٹر چاہے نہ موجود ہو, ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا, اس کے الگ سے ایک منٹس ہونے چاہیے, اور اس کی فوٹو اسٹیٹ ہم اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. اعظم خان, سر یہ سائفر 8-9 کو آیا, 8 کو آیا. عمران خان, لیکن میٹنگ 7 کو ہوئی ہے. وہاں پہ جو میٹنگ ہوئی تھی جس نے سائفر لکھ کر اسد مجید نے بھیجا تھا, وہ میٹنگ 7 تاریخ کو ہوئی تھی. تحریک عدم اعتماد 8 تاریخ کو آئی تھی. سائفر پاکستان میں 8 تاریخ کو پہنچا تھا. اور ہم نے تو امریکنز کا نام لینا ہی نہیں ہے کسی صورت بھی, یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ پلیز کسی کے منہ سے ملک کا نام نہ نکلے. یہ بہت اہم ہے آپ سب کے لیے کہ ملک کس ملک سے لیٹر آیا, یہ میں کسی کے منہ سے اس کا نام نہیں سننا چاہتا. اسد عمر, آپ جان کے لیٹر کہہ رہے ہیں, یہ لیٹر نہیں ہے, میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ ہے. تو عمران خان, ہے تو میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ ہے. ٹرانسکرپٹ یا لیٹر ایک ہی چیز ہے. لوگوں کو ٹرانسکرپٹ کی تو نہیں سمجھ آتی عام لوگوں کو, تو آپ پبلک میں جلسے میں کیا ایسے ہی کہتے ہیں ٹرانسکرپٹ, آپ وہاں پہ لیٹر کہتے ہیں. تو اس طرح عمران خان صاحب نے یہ بتایا. اب اس کے اوپر ایک چیز آپ یاد رکھیے گا, عمران خان صاحب نے امریکہ کا نام نہیں لیا تھا. 31 تاریخ جو ان کا عمران خان صاحب کا جلسہ تھا نا, 27 والے جلسے میں بھی انہوں نے امریکہ کا نام نہیں لیا تھا. اور اس کے بعد قومی سلامتی کی میٹنگ بھی ہوئی تھی. اس کے بعد عمران خان صاحب ایک دن قوم سے خطاب کر رہے تھے, وہاں ان کے منہ سے امریکہ نکل گیا تھا لائیو خطاب کے دوران. تو اس کے بعد پھر یہ معاملہ کھل گیا تھا, اور پھر ساری چیزیں سامنے آ گئی تھی میڈیا کے اندر. تو تب سے عمران خان صاحب نے پھر کھل کر بات کرنا شروع کی. لیکن پہلے وہ بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ امریکہ کو یہ باور کروایا جائے کہ انہوں نے ہماری بے عزتی کی ہے اور یہ غلط چیز ہے, اور اس کو سفارتی سطح پہ ہینڈل کیا جائے, اور امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ دوبارہ کہا جائے کہ یہ اس طرح نہیں ہوگا اور یہ رجیم چینج نہیں ہوگا. وہ یہ چاہتے تھے, لیکن پھر سارا معاملہ جس طرح ہوا وہ آپ کے سامنے ہے.
اب لیٹر کے منٹس پر آڈیو لیک کرنے والوں کا جو پروپیگنڈا ہے ذرا یہ غور کیجیے گا. اس میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں لیٹر کے منٹس لکھ دیں. جو نیچے مسلم لیگ نون اس کا سب ٹائٹل پی ڈی ایم کی حکومت بنا کر چلا رہی ہے, امپورٹڈ حکومت, وہ لکھ رہی ہے مرضی کے منٹس لکھ دیں. لفظ مرضی عمران خان نے استعمال نہیں کیا لیکن انہوں نے بیچ میں ڈال دیا. اب ذرا آپ غور کریں, آڈیو لیکس والوں نے جو عجیب و غریب حرکتیں کی ہیں نا, یعنی میں آپ کو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر بے وقوفوں کے سر پہ سینگ ہوتے تو ان کے سر پہ سب سے بڑے سینگ ہوتے, یہ 12 سینگے ہوتے, بلکہ اتنے بڑے بڑے سینگ ہوتے ہیں ان کے. وہ کیسے؟ جو پہلی آڈیو ہے اس میں جو عمران خان صاحب نے کہا یہ فوراً سازش ہے, عمران خان کا جو الفاظ تھا وہ یہ تھا یہ فوراً سازش ہے, اور اس کا جو سب ٹائٹل لکھا گیا اور جو بتایا گیا قوم کو وہ یہ, اس کو فوراً سازش بنا دیتے ہیں. اندازہ کریں آپ کیسی گیم ڈالتے ہیں. اب یہ دوسری آڈیو آئی ہے, اس میں عمران خان کہہ رہے ہیں لیٹر کے منٹس لکھ دیں, سب ٹائٹل میں لکھ رہے ہیں مرضی کے منٹس لکھ دیں. یعنی ایک ایک لفظ کو اوپر نیچے کر کے پروپیگنڈا اس طریقے سے کیا جاتا ہے. یہ جو وزیر اعظم ہاؤس میں پروپیگنڈا مشینز بیٹھی ہوئی ہیں نا, ایک آدھی مشین ہمارے میڈیا میں سے بھی گئی ہے, تو ہمیں پتا ہے کہ یہ کس طرح پروپیگنڈا کرتے ہیں اور کس طریقے سے پروپیگنڈا کو چلاتے ہیں. تو ان بیوقوفوں نے جس سائفر کو چھپانا چاہ رہے تھے, یہ پہلے یہ چاہ رہے تھے کہ سائفر کی کہانی دب جائے, دفن ہو جائے, اس سائفر کو لا کر انہوں نے اب چوک میں رکھ دیا, اور اب ہر بندہ سائفر دوبارہ بول رہا ہے. تو عمران خان صاحب کی اس سے زیادہ مدد یہ نہیں کر سکتے, جبکہ عمران خان صاحب لانگ مارچ کی اناؤنسمنٹ کرنے کے بہت قریب ہے. آپ اندازہ کیجئے, پھر میں کیوں نہ کہوں کہ امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ بیوقوفیاں کر رہی ہے. عمران خان صاحب نے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 31 مارچ تک امریکہ کا نام نہیں لیا تھا, پھر ان کے منہ سے قوم سے خطاب میں یہ نام نکل گیا, اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ جو ہے سب کے سامنے آ گیا. امریکہ جو ہے وہ اس کو بار بار کہتا رہا کہ جی ہم نے کچھ نہیں کیا. اب ایک سفیر تھا جن کا معاملہ بڑا اہم تھا, اسد مجید. یہ بڑا شاندار کریئر ہے, بہت زبردست بیوروکریٹ ہیں, بیوروکریسی میں لوگ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں, اور یہ پاکستان کے سفیر تھے امریکہ میں اس وقت. اسد مجید صاحب نے یہ سارا امریکی جو دھمکی تھی اس کے اوپر سائفر لکھ کر اور پورا ایک پردہ اٹھا دیا تھا معاملے کے اوپر سے. مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ سفیر کو قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں, سارا کا سارا ملبہ ہی گرا دیتے ہیں سفیر کے اوپر, اور عمران خان کو یہ کہہ دیں گے عمران خان نے اور اعظم خان نے مل کے سازش کی ہے, اور انہوں نے مل کے سفیر پہ دباؤ ڈال کے اس سے غلط کام کروایا ہے, اور اس طرح امریکہ کو ہم خوش کر دیں گے اور سفیر کو ہم دبا دیتے ہیں. تو سفیر کو دبانے کے لیے مریم نواز صاحبہ نے کوشش کی, اور مبینہ طور پہ بلاول نے اس کی مخالفت کی ہے ARY نیوز کے مطابق, اور بلاول نے کہا کہ نہیں سفیر کا قصور نہیں ہے, اس نے وہی لکھا جو اس کو لکھنا چاہیے تھا, یہ عمران خان اور اعظم خان کا قصور ہے. لیکن آپ اندازہ کریں کہ شریف خاندان کس لیول تک جاتا ہے, ان کا اعتماد کتنا ہے کہ ایک سفیر کو ہی الٹا دو پکڑ کے, اس کے اوپر انکوائریاں کروا دو, اس کو پکڑ دو اور کہو کہ تم نے یہ کیوں لکھا. حالانکہ ان لوگوں نے ایک میٹنگ بلائی تھی 22 اپریل کو, اور 22 اپریل کو میٹنگ بلا کر اس کے اندر یہ سائفر رکھا گیا تھا, سفیر کو بلا کر سنا گیا تھا, اور سفیر نے مکرنے سے انکار کر دیا تھا. سفیر نے کہا تھا نہیں جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ میں نے لکھا ہے اور ورڈ ٹو ورڈ یہی لکھا ہے, اور وہ سائفر موجود ہے. اس کی بنیادی چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک یہ تھی کہ اگر عمران خان کو حکومت سے نہ نکالا تو پاکستان کو نتائج بھگتنے ہوں گے, اور اگر عمران خان کو جو ہے وہ حکومت سے نکال دیا گیا, عدم اعتماد کامیاب ہو گئی, تو پھر پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات آگے بڑھ سکتے ہیں, اس کے بعد ہوں گے, اور عدم اعتماد کے بعد ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. دوسرا یہ جو رشیا جانے والا فیصلہ ہے, اس کے اوپر بھی اس نے امریکہ نے کہا کہ عمران خان کا اکیلے کا فیصلہ تھا, تو پھر جواب بھی اس کا گیا. تو اس طرح ملٹیپل چیزیں ہیں اس کے اندر, اور اس کو باقاعدہ 2 قومی سلامتی کی میٹنگز ہیں جس میں آرمی چیف اور ان کے سینئر فوجی افسران موجود تھے, اور 2 وزراء اعظم الگ الگ لے چکے ہیں, ایک شہباز شریف اور ایک عمران خان. اب ذرا آپ یہ دیکھیں کہ جو شہباز شریف والی قومی سلامتی کی میٹنگ تھی, ذرا میں اس کا آپ کو بتا دیتا ہوں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے. یعنی عمران خان صاحب نے بھی قومی سلامتی کی ایک میٹنگ کی تھی, اور اسی طرح ایک میٹنگ کی تھی شہباز شریف صاحب نے بھی قومی سلامتی کی, اور ان دونوں میٹنگ کے اندر کوئی زیادہ فرق نہیں آیا تھا. دونوں میٹنگز کے اندر یہ بتایا گیا کہ کمیٹی اجلاس میں امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے کو موصول ہونے والے مراسلے پر بات کی گئی. امریکہ کے پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید نے کمیٹی کو مراسلے کے سیاق و سباق اور مواد کے حوالے سے بریفنگ دی. مواد کا جائزہ لینے کے بعد اپنی گزشتہ میٹنگ کے فیصلے کی توثیق کر دی. یعنی جو عمران خان صاحب کے دور میں میٹنگ ہوئی تھی کہ یہ تھریٹ ہے, یہ زبان ٹھیک نہیں ہے, اس کی مذمت کی جاتی ہے, اور اس کو پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر بدترین مداخلت قرار دیا گیا تھا, یہ عمران خان صاحب کی اس میں اعلامیے میں کہا گیا تھا.
جب میٹنگ ہوئی تھی 31 مارچ کو عمران خان صاحب کے زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں، اور اسی کی توثیق کر دی تھی شہباز شریف صاحب کے زیر صدارت ہونے والے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں، تو فرق تو کوئی پڑا نہیں تھا۔ اب ایک عجیب و غریب خبر دے دی ہے وفاقی حکومت نے، اور اس خبر کے اوپر جو ہے وہ آپ کو اور یقین آ جائے گا کہ بیوقوفوں کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، یعنی سائفر غائب ہو گیا، یہ وفاقی کابینہ میں انکشاف کر دیا گیا آج، اور یہ کہا گیا، پہلی خبر یہ باہر نکالی، سائفر غائب ہو گیا جی، سائفر ہی کسی نے چوری کر دیا، اور پھر الزام لگا دیا کہ نہیں سائفر عمران خان اور اعظم خان چوری کر کے لے گئے ہیں، ہم نے عمران خان پہ، اعظم خان پہ، فلاں جو بندے پسند ہیں ان کے اوپر اپنے پرچے دینے، ہم نے ان کو گرفتار کرنا ہے، ان سے ہم نے سائفر برآمد کرنا ہے، انہوں نے سائفر غائب کر دیا۔ سب سے پہلے یہ خبریں آنا شروع ہوئی۔ تو بات یہ ہے کہ اگر سائفر غائب ہو گیا اور عمران خان جاتے ہوئے سائفر اپنے ساتھ لے گئے، تو پہلا سوال یہ اٹھا کہ 22 اپریل کو جو آپ لوگ میٹنگ کر رہے تھے وہ کس سائفر کے اوپر کر رہے تھے؟ اگر وہاں پہ سائفر موجود نہیں تھا تو 22 تاریخ کو آپ لوگ وہاں پہ لڈو کھیل کے آپ نے بعد میں ایک اعلامیہ جاری کر دیا سب نے، یا 22 تاریخ کو آپ نے وہاں پہ بیٹھ کے آپس میں کھانا پیا، ایک دوسرے سے گپ شپ لگائی، انجوائے کیا، بات چیت کی، اور بات چیت کرنے کے بعد ایک اعلامیہ جاری کر دیا، یا صرف آپ اعلامیہ جاری کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے 22 اپریل کو شہباز شریف کی زیر صدارت، جہاں پہ آرمی چیف اور باقی سب لوگ بھی موجود تھے، نئی کابینہ موجود تھی، امپورٹڈ کابینہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 22 تاریخ کو آپ لوگوں نے میٹنگ کی، اس کے اندر سائفر موجود تھا، تو پھر عمران خان کیا رات کے اندھیرے میں چپ کر کے آئے، وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہوئے، سائفر اٹھایا اور چپ کر کے نکل گئے؟ یہ ہوا؟ اس طرح تو پھر آپ کو ڈوب کے مر جانا چاہیے، آپ کے تو ملک کا کوئی راز ہی محفوظ نہیں ہے اگر عمران خان جیسا بندہ آگے نکال کر لے جائے، جو آپ کا موسٹ وانٹڈ بندہ ہے آپ لوگوں کی نظر میں۔ تو جب یہ سوال اٹھایا گیا کہ اگر آپ کے پاس سائفر نہیں تھا اور عمران خان نے چوری کر لیا تھا تو پھر آپ نے میٹنگ کس چیز پہ کی تھی؟ تو بعد میں کہتے ہیں جی نہیں، اصل میں وہ سائفر کی جو کاپی وزیر اعظم کے پاس ہوتی ہے نا، وہ چوری ہو گئی تھی، وہ کوئی لے گیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم والی کاپی چوری ہو گئی تھی تو اس دن وزیر اعظم کے پاس کیا تھا جس دن 22 تاریخ کو میٹنگ ہو رہی تھی؟ یا وزیر اعظم کی کوئی توجہ نہیں تھی اس بارے میں، یا انہوں نے آج تک دیکھا ہی نہیں کہ ان کی اپنی کاپی کہاں ہے سائفر کی؟ یہ سائفر کی کاپی کہاں ہے اس کا پتہ کروائیں۔ ویسے شہباز گل صاحب نے اس کا ایک جواب دیا ہے، انہوں نے کہا جو وزیر اعظم ہاؤس کی سائفر کی کاپی تھی وہ وزیر اعظم نے اسپیکر کو دی، اور اسپیکر نے وہ کاپی سیل کر کے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھجوا دی۔ وہ کاپی چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس موجود ہے، اور اگر آپ کو وہ کاپی چاہیے تو چیف جسٹس آف پاکستان کو کہیں کہ اس کو پڑھ کے اس کا نوٹس لے کے آپ کو واپس کر دیں۔ وہ کاپی جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس، کیونکہ شہباز گل اس وقت وزیر اعظم آفس میں موجود تھے ایک اہم عہدے کے اوپر، تو امید کی جاتی ہے کہ ان کی یہ انفارمیشن درست ہوگی، اور یہ جو وہ انفارمیشن دے رہے ہیں اس کے اندر کچھ صداقت ہے ضرور سائفر کے معاملے کے اوپر۔ شکر ہے انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کو آگ نہیں لگا دی ڈیٹا ضائع کرنے کے لیے، یہ نہیں کہہ دیا کہ سائفر بھی جل گیا، سب کچھ جل گیا، کہیں دوسرے دفاتر کو بھی آگ نہیں لگا دی کہ جناب یہ بھی جل گیا، وہ بھی جل گیا، سب جل گیا۔ اس کی 12 6 کاپیاں جاتی ہیں، یہ وزارت خارجہ میں آ جاتا ہے اصل سائفر، پھر یہ آرمی چیف کے پاس بھی جاتا ہے، ڈی جی آئی ایس آئی کے پاس بھی غالباً جاتا ہے، ایک اور کوئی بڑا آفس ہے وہاں پہ بھی جاتا ہے، اس کے بعد یہ وزیر اعظم آفس میں بھی آتا ہے، وزیر خارجہ کے پاس اور صدر مملکت کے پاس بھی جاتا ہے، تو صدر مملکت کے پاس بھی غالباً اس کی کاپی سائفر کی موجود ہے۔ بہرحال یہ ہے وہ ساری صورتحال جس کا جو مذاق آج اس قوم کا بنایا گیا ہے۔ اب اس کے اوپر کہتے ہیں جی تحقیقات کرنی ہے کہ سائفر کی کاپی موجود کیوں نہیں ہے، اور اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا۔ اب کیا ایکشن لیں گے؟ یعنی سائفر تو موجود ہے اور کاپی کہیں مارکیٹ میں تو اویلیبل نہیں ہے، اور عمران خان نے اگر کاپی ساتھ لے کر جانی تھی تو یہ سائفر ان کے سامنے پڑا تھا، ایسے کر کے سائفر رکھتے، موبائل سے اس کی فوٹو بناتے، ساری زندگی ان کے پاس رہتا۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر عمران خان صاحب کو سائفر کی کاپی چاہیے ہوگی تو سائفر کو سامنے رکھیں گے، موبائل سے اس کی کاپی بنائیں گے، انہیں کون روک سکتا تھا؟ وزیر اعظم تھے پاکستان کے، اگر ان کے آفس میں پڑا ہوا تھا اور ان کو کاپی چاہیے تھی تو اس کی 10 کاپیاں اور نکال سکتے تھے وہ۔ لیکن عمران خان صاحب نے یہ سائفر صحافیوں کو دکھانے کے لیے کہا تھا لیکن دکھایا نہیں تھا، ہاں اس کا کنٹینٹ بتایا گیا تھا، لیکن کیبنٹ کو، ساری کیبنٹ کو اس کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ مجھے اس سائفر کے بارے میں 10 مارچ کو پتا چلا تھا جب میں نے اس کے اوپر ایک خبر بریک کی تھی۔ اب آ جائیں اس بات کے اوپر کہ سائفر چوری کا جو الزام ہے وہ بڑا حیرت انگیز ہے، اور پورا پاکستان اس پہ حیران ہو رہا ہے کہ اگر یہ سائفر چوری ہو گیا تھا تو شہباز شریف اور امپورٹڈ حکومت اب تک چپ کیوں رہے، اور انہوں نے اس کے اوپر کچھ کیوں نہیں کیا؟
بلکہ اس کا تو الٹا پرچہ ہونا چاہیے اس نااہلی کا کہ اتنے مہینے سے 5 مہینے سے دفتر میں ایک چیز غائب ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ویسے شہباز گل کہہ رہے ہیں کہ یہ وہاں پہ موجود ہے اور ریکارڈ ضائع کرنے کے تو ویسے یہ لوگ ماسٹر ہیں. ایک اور خبر ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے, بی بی سی نے لکھی ہے, تو ذرا تصحیح کر دیں آج بی بی سی کی بھی. بی بی سی کہہ رہا ہے کہ آڈیو لیکس, اب کسی کو وزیر اعظم ہاؤس میں موبائل فون اور لیپ ٹاپ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی. تو میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں کہ پہلے بھی نہیں جاتا تھا. وزیر اعظم ہاؤس کے اندر جب لوگ داخل ہوتے تھے تو ان سے موبائل فون لے لیے جاتے تھے اور ان سے لیپ ٹاپ وغیرہ یہ چیزیں رکھوا لی جاتی تھی. یہ جو ڈیوائسز ہیں یہ اندر نہیں جاتی تھی. اور میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی موبائل فون سے اس طرح کی ریکارڈنگ نہیں کرتا, اور نہ یہ موبائل فون کی ریکارڈنگز ہیں, نہ یہ لیپ ٹاپ کی ریکارڈنگز ہیں. یہ ریکارڈنگز جو لوگ کرتے ہیں وہ خفیہ طریقے سے کرتے ہیں. پورے کے پورے آفیسز بک کیے جاتے ہیں. ان آفیسز کے اندر ایسی ڈیوائسز لگائی جاتی ہیں جن ڈیوائسز کے ذریعے نہ صرف دیکھا جاتا ہے بلکہ سنا بھی جاتا ہے. یہ براہ راست بھی سن سکتے ہیں کہ اس وقت وہاں اس آفس میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ ساری ڈیوائسز خاص قسم کے لوگ لگاتے ہیں, خاص قسم کے لوگوں کے پاس یہ موجود ہوتی ہیں, اور یہ عام ڈیوائس کا کام نہیں ہے. یہ کام اس موبائل فون کا یا لیپ ٹاپ کا نہیں ہے. اب جتنے مرضی آپ پیرے بٹھا لیں آپ ان کو نہیں روک پائیں گے جب تک کہ آپ مداخلت کم نہیں کریں گے. بہرحال اب تک اتنے اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. امید ہے کہ جو ہیکر ہے اگر وہ نہ بکا اور اس نے کوئی ڈیٹا جیسا کہ لوگ سوچ رہے ہیں باہر نکالا تو ایک نئی چیز آ سکتی ہے, بہت بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے. لیکن ممکن ہے کہ وہ ایسا نہ کرے, ممکن ہے کہ اس کی ڈیل ہو گئی ہو, اور ممکن ہے یہ سب کچھ ملی بھگت کے ساتھ ہو رہا ہو. آپ کچھ کہہ نہیں سکتے جب اتنی بڑی گیم ہو رہی ہو. تو اب تک اتنے اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.